آئینہ دیکھنے والے تمام ناظرین کو ہمارا پیار بھرا اور خلوص بھرا سلام پہنچے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم ڈالتے ہیں خاص خبروں پر ایک نظر۔ جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کے اسپیکر کویندر گپتا نے ہاؤس کو 17 جون 2017 کو غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی کیا۔ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ ریاست میں موجودہ حالات کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جمہوریت کو ماضی میں پہنچنے نہ دیا گیا اور سچائی کا گلا گھونٹا گیا۔ پاکستان کے ہاتھوں 180 رن سے ملی شرمناک ہار کے بعد کرکٹ فینز غصے میں ہیں۔ رات میں میچ کے بعد دیش کے کئی شہروں میں لوگوں نے ٹیم انڈیا کو خراب پردرشن پر جم کر بھلا برا کہا۔ کل لندن میں کھیلے گئے چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں پاکستان نے بھارت کو ہرا دیا۔ کشمیر کے کئی علاقوں میں جشن منایا گیا، ڈھول نگاڑوں کے ساتھ آتش بازی کی گئی۔ ایوان اسمبلی سے مرکزی کی جانب مخاطب ہو کر وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے حالیہ جنگجوانہ کارروائیوں میں پولیس فورسز اہلکاروں کی ہلاکت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے فوج شہید ہو رہے ہیں، نہ ہی بندوق اور نہ ہی آرمی کشمیر امن قائم کر سکتے ہیں۔ مرکزی حکومت سے ایوان اسمبلی سے مخاطب ہو کر کہا کہ کشمیر میں بدامنی اور شور صرف اور صرف تسلل کے ساتھ مذاکرات سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ ریاست کو خوشگوار ماحول کی طرف لے جانے کے لیے بات چیت ہی ایک واحد راستہ کا اعادہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ ریاست میں موجودہ حالات کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جمہوریت کو ماضی میں پہنچنے نہ دیا گیا اور سچائی کا گلا گھونٹا گیا۔ مرحوم و سابقہ لیڈروں کو ہاؤس میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے شفیع صاحب ہمیشہ بات چیت پر زور دیتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے علیحدگی پسندوں کے ساتھ بات چیت کرانے کی تجویز رکھی تب کہ وزیر اعلیٰ نے ایسے لوگوں کو دریائے جہلم میں پھینکنے کی بات کی، اور جب میں نے سابقہ وزیر اعظم آئی کے گجرال کو قاضی گنڈ میں اسی طرح کی بات کہی، اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے تعاون نہیں کیا۔ یہ شور و گلی تو ہماری طاقت ہے، جمہوریت کی نشانی ہے۔ ڈیموکریسی از اے بیٹل آف آئیڈیاز۔ تو یہاں بات نہیں کریں گے، یہاں چکم چلا نہیں کریں گے تو یہی تو جگہ ہے بات کرنے کی۔ اور اسی جمہوریت نے اس ملک کو زندہ رکھا ہے، اور تمام جو ہم دائیں بائیں ہمارے دیکھتے ہیں اس وقت ہمسایہ ملک ہے، اس میں اگر اس وقت ہندوستان کا ملک سبقت حاصل کر رہا ہے، ایک بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، تو اس کی سب سے بڑی طاقت جو ہے جمہوریت ہے۔ اور ہمارے ریاست کا جو اس وقت خون خرابہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ 12 سال کا بچہ پتھر لے کے انکاؤنٹر سائٹ پہ چلا جاتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پولیس کے لوگ جو جوان جس کی بیبی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، بالکل چھوٹا تھا وہ ایس ایچ او، بہت ہی جوان خوبصورت لڑکا، اتنی کم عمری میں اور 5 لوگ لے کے وہاں مارا گیا۔ تو اس کی اصلی بنیاد یہ ہے کہ جموں کشمیر میں جمہوریت کو نکارا گیا، جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ جس طرح اس وقت ہم یہاں بات کریں، میرے خیال میں پورے ملک میں جموں کشمیر کا ہاؤس سب سے زیادہ ایمپاورڈ ہاؤس ہے، اور اسی سوچ کے تحت یہاں رشید انجینئر صاحب بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہاؤس کے اندر کرتے ہیں، یہ آپ کہیں نہیں دیکھیں گے۔ یہ کسی بھی ملک میں آپ جائیے، آپ بڑے سے بڑے یہاں جمہوری ملکوں میں دیکھیے، اس قسم کا وہاں پر اس قسم کا برداشت نہیں ہے، کہیں نہیں ہے جو یہاں ہے۔ تو یہاں پر اصلی ٹریجڈی تو یہ ہوئی کہ یہاں اسی لو لنگر میں جو لوگ آنا چاہتے تھے، اس کی سب سے بڑی مثال الیکشن میں تو کافی جگہ جو ہے جمہوریت کو یہاں داغ لگایا گیا، پر 87 کے الیکشن میں کیا ہوا؟ آپ کا سید صلاح الدین پیوری محمد یوسف شاہ جو اس وقت پاکستان سے ڈائریکشن دے رہا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، آپ کے یاسین ملک صاحب، آپ کے دوسرے کتنوں کے میں نام لے لوں کہ جس طرح سے اس الیکشن میں اس جمہوری نظام کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ وہی لوگ تو اگر کوئی یہ کہے کہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پاکستان جا کے بندوق لے کے نہیں آئے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ غلط ہیں۔ یہ تو جمہوریت کا گلا گھونٹنے کا ہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو ہم اس کو جموں کشمیر میں یہ مصیبت دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں اس بات میں بھی کوئی گریز نہیں ہے بولنے میں کہ یہ صحیح ہے کہ جموں کشمیر کا مسئلہ اب جو پیچھے ہوا وہ ہو گیا، مگر آگے جو ہے بات چیت کے وغیرہ کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں، جو ہمارے اپوزیشن کے ممبر ہیں یہ بھی جانتے ہیں، 6 سال یہ بھی رہے سرکار میں، دلی میں بھی سرکار تھی،
تو کیا آپ آمادہ کر سکے ان کو؟ ایک بار بھی مجھے بتائیے کبھی ڈائلاگ ہوا تھا ایک بار واجپئی جی کے ٹائم میں، واجپئی کے ٹائم میں، اس سے پہلے ہوا ہو، مگر اس کے بعد تو ہم کو تو اتنے سال لگے اپنے یہاں جموں کشمیر کے اپوزیشن کے لوگوں کو یہ منوانے کے لیے کہ بھئی بات چیت ہی ایک راستہ ہے۔ مجھے یاد ہے 96 میں ایم ایل اے بنی اور اسمبلی کی اس طرف ہوتی تھی، تو ایک بار میں نے یہ ذکر کیا کہ یہاں جو سیپریٹسٹ ہیں ان کے ساتھ بات کرنا لازمی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو اس وقت کی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کو جہنم میں ڈبو دینا چاہیے جن کی آپ بات کر رہی ہو۔ یہ ایک نظریہ ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے۔ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شفیع اڑی صاحب نے کہا یونیلیٹرل سیز فائر کیوں نہیں؟ واجپئی جی نے ایک بار 2000 یا 2001 میں یونیلیٹرل سیز فائر کیا تھا، اور مجھے یاد ہے اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ میں کوئی سیز فائر نہیں مانتا ہوں، میں نے اپنے ڈی جی کو بولا ہے گو اینڈ گیٹ دم، میرے پاس جیلوں میں جگہ نہیں ہے۔ یہ بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ سوچ آہستہ آہستہ بدلتی ہے۔ جو کل یونیلیٹرل سیز فائر کے خلاف تھے آج اس کے حق میں ہیں، جو کہتے تھے دریا میں ڈبو دو۔ مجھے یاد ہے سر، ایک بار یہاں گجرال صاحب آئے، پرائم منسٹر تھے، انہوں نے قاضی گنڈ میں اعلان کیا کہ ہم جموں کشمیر میں بلا شرط و شروط بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے یاد نہیں ہے، طارق عامی صاحب اسمبلی میں تھے اس دن حاضر، جبکہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر یہاں بات چیت ہوئی تو میں پہلا آدمی ہوگا جو ہندوستان کے خلاف بینر بغاوت کروں گا۔ مگر آج آپ ہی کہتے ہیں بات چیت کرنی چاہیے، اور یہ صحیح ہے کہ ہمارے ایجنڈا آف الائنس میں بات چیت، کیونکہ ہم نے تب بھی بات چیت کا، ہمارا اعلانیہ تب بھی بات چیت، ہمارا مینیفیسٹو تب بھی بات چیت، پی ڈی پی کانگریس کا جو کامن منیمم پروگرام اس میں بھی بات چیت، آج بی جے پی کے ایجنڈا آف الائنس، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ آپ بندوق سے، فوج سے کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ مگر اس میں یہ بھی صحیح کہا طارق عامی صاحب نے، جب تک ہم سب لوگ اکٹھے نہیں ہو جائیں گے، جب تک ہم بات کی بولی بولیں گے تب تک وہ بات نہیں ہوگی، اور ہم لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں تو ہم یہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ 65 کی جنگ ہوئی، 47 کی جنگ ہوئی، 71 کی ہوئی، 99 ہوا، پر مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے، لوگ تو ہمارے مرتے ہیں۔ ابھی بارڈروں پہ تہس نہس ہے لوگوں کا، نوشہرہ بارڈر کو دیکھیے، وہاں سے دیکھیے، راجوری میں دیکھیے، ہمارے لوگ تہس نہس ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی مر رہے ہیں، وہاں سے بھی غریب لوگ مر رہے ہیں، یہاں سے بھی غریب لوگ مر رہے ہیں۔ ملیٹنسی میں کل یہاں کسی نے کہا کہ یہاں تو بہت زیادہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے۔ مجھے یاد ہے ایک وقت ہوتا تھا کہ جب انکاؤنٹر ہوتا تھا تو انکاؤنٹر کے جتنے بھی آس پاس کے گاؤں سارے بھاگ جاتے تھے وہاں سے، اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ ٹیررزم، کیونکہ کبھی کبھی لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے، آپ ہمیں بتاؤ ملیٹنٹ کس گھر میں، آپ آگے آگے چلو، ہم پیچھے پیچھے چلیں گے، اور اس میں کئی لوگ مارے جاتے تھے۔ آج اگر اس قسم کا دہشت ہوتا تو آپ کا 12 سال کا، 14 سال کا، 20 سال کا جوان آ کے انکاؤنٹر کے سائٹ پہ پتھر نہیں مارنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ کہ جب ہم نے جی ایس ٹی کا ڈسکشن بھی ہم چاہتے تھے کہ کئی بار یہاں کئی کچھ ہوا ہے، 1947 سے لے کے کئی بار یہاں سینٹرل لاز لائے گئے ہیں، مگر چپکے سے چیف سیکرٹری دستخط کرتے تھے، دلی جاتا تھا، وہاں سے آرڈر آتا تھا۔ پر آج ہم چاہتے تھے کہ اگر ہمارے لوگوں کے کچھ خدشات ہیں، ان کے ذہنوں میں کچھ تحفظات ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ہماری اسپیشل پوزیشن پہ اٹیک ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے ٹیکس ایگزمپشنز ختم ہوں گے، کوئی کہتا ہے ہمارے کاروبار میں اس میں رکاوٹ پڑے گی، تو اسی لیے ہم چاہتے تھے کہ یہاں بحث کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، تاکہ لوگوں کو پتا چلے جی ایس ٹی کے فائدے کیا ہیں، اگر نقصان ہے تو ان نقصانوں کی بھرپائی کس طرح کریں۔ ہم تو اس ہاؤس کو ایمپاور کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم سب لوگ مل کے بات نہیں کریں گے تو ہم جموں کشمیر کو اس خون خرابے سے نہیں نکالیں گے، اور میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتی ہوں شفیع صاحب کہ بات چیت ہی واحد حل ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں، چاہے آپ کتنے سارے ہم فائٹر لائیں، کتنے سارے ہم کچھ کریں۔ اور یہاں رشید انجینئر صاحب نے صحیح کہا، آپ نے کہا دروازے پہ چلے گئے، سیتارام یچوری، شرد یادو جی، اور بھی کئی لوگ چلے گئے دروازے پہ کہ بھئی آج ہم مصیبت میں ہیں، ہم سے بات کرو۔ میں نے بھی، ہو سکتا ہے کہ میں نے پیڈ پی ڈی پی کا استعمال کیا، اوپر تھی تو میں چیف منسٹر ہی، ان کو لکھا کہ آپ بات کرو، ہم نے کہا ایک دروازہ کھل جائے گا، دروازہ نہیں تو ایک کھڑکی کھل جائے گی جہاں سے یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ نہیں مانے، دھتکارا ہمیں اس وقت۔ تو اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی پیچھے ہوا، آگے ہم تبھی چل سکتے ہیں جب ہم مل جل کے اس مصیبت سے، آپ جب تھے آپ کے لیے بھی مصیبت تھی، آج ہمیں ہمارے لیے بھی مصیبت ہے، کل کو کوئی اور ہوگا اس کے لیے بھی یہ مصیبت چلتی رہے گی، پر اس میں ہمارے بچے، ہمارے لوگ ہی مارے جا رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے we should put our heads together
and find a common cause and take it forward from there. Thank you so much. जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कविंदर गुप्ता ने हाउस को 17 जून 2017 को गैर मुआयना अरसे के लिए मुलतवी किया। सिविल सप्लाईज उमूर सार्फिन के वजीर चौधरी जुल्फकार अली ने कहा कि सार्फिन को 3 महीने की पेशगी राशन फराहम करने का सिलसिला शुरू किया गया है और पहले मरहलों में 4 अजला इस दायरे में लाए गए हैं, जिनमें गांदरबल, बांडीपोरा, लेह और करगिल भी शामिल है। खुराक, सिविल सप्लाईज और उमूर सार्फिन महकमे ने गांदरबल, बांडीपुरा, लेह और करगिल में सार्फिन में 3 माह की पेशगी राशन तकसीम करने का अमल शुरू किया है और अगले महीने से ये अमल दीगर अजला में भी शुरू किया जाएगा। ये जानकारी आज मज़कूरा महकमे के वजीर चौधरी जुल्फकार अली को एक जायजा मीटिंग में दी गई। इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए वजीर ने कहा कि सरकार इस अमल को पहले शुरू करने का इरादा रखती थी, अलबत्ता चंद तकनीकी वजूहात की बिना पर इसमें ताख़ीर हुई। वजीर ने कहा कि इस अमल से सार्फिन को काफ़ी राहत होगी। वजीर ने मीटिंग के दौरान आधार को राशन कार्डों से जोड़ने के अमल को जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। वजीर ने जम्मू कश्मीर सूबे के मज़कूरा महकमों के डायरेक्टरों को ग़िज़ाई इजनास की मुख्तसकारी के अमल को ऑनलाइन करने के लिए कहा और कुपवाड़ा, श्रीनगर और पुलवामा अजला के बगैर कश्मीर के दीगर अजला में ये अमल 2 माह के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। वजीर ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अगस्त से अमलाने और अगले माह ट्रायल बुनियाद पर सांबा में चलाने की हिदायत दी। वजीर ने विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटियों के हवाले से जानकारी हासिल की और तमाम तफसील महकमे की वेबसाइट पर दस्तियाब रखने और मेंबरान को ग़िज़ाई इजनास के हवाले से जानकारी SMC के जरिए फराहम करने की हिदायत दी। उन्होंने अगले माह तक सूबों में कमांड कंट्रोल रूम कायम करने की भी अहकामात दिए। मीटिंग में महकमे के सेक्रेटरी, डायरेक्टरान और दीगर अफसरान ने शिरकत की। जनूबी कश्मीर पुलवामा में गुज़िश्ता रात 10 बजे के करीब नामालूम मुस्लिम अफराद पिंगलन पुलवामा में रिहायशी मकान में घुस गए और एजाज अहमद नौजवान पर अंधाधुंध फायरिंग की। खून में लथपथ नौजवान को अगरचे अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने हालत नाजुक करार देकर श्रीनगर मुंतकिल किया। मालूम हुआ कि कई घंटों तक मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद जवां साल नौजवान जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। दरे असना जनता दल यूनाइटेड के रियासती शाख ने सदर GM शाही ने बताया कि मज़कूरा नौजवान जिला सदर पुलवामा की हैसियत से पार्टी में काम कर रहा था। जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी के सीनियर लीडर को कत्ल करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कातलों को बेनकाब करने का मुतालबा किया। देखिए, लोगों की जानो माल की हिफाजत करना और उनको तहफ़्फ़ुज़ देना ये सरकार की एक अहम जिम्मेवारी है और इस ज़िम्मन में जो भी अपील की जाए और जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दें वो लोगों को थोड़ा गौर से सुननी चाहिए ताकि कोई ऐसा वाक़या अमल में ना आए जिसकी वजह से कल को परेशानी हो सके, किसी को हो जाए। तो इस ज़िम्मन में मैंने पहले भी जैसे कुछ महीने पहले ये बताया था और लोगों से एक बड़ी मोदबाना अपील की थी कि वो इंश्योर करें कि जहां पे भी कहीं एनकाउंटर या क्रॉस फायरिंग का इंसिडेंस होता है तो वहां पे न जाएं, क्योंकि वो एक बहुत डेंजरस जोन होता है और उस वक्त वहां बिल्कुल कोई ऐसा पता नहीं होता है कि किस तरफ से गोलीबारी हो रही है या कहीं स्ट्रे बुलेट कहां से आ जाए या कहीं से बुलेट्स रिकोशेट हो जाएं, तो खुदा न खास्ता उस सूरत में किसी की प्रेशियस लाइफ और जान जो है जा सकती है। जैसा अभी हमने देखा कि फिर से एक एनकाउंटर साइट के पास एक प्रेशियस लाइफ चली गई कुछ। तो इस चीज को रोकने के लिए हमारी सबकी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम आपको बताएं कि इसमें थोड़ा ऐसी साइट से दूर रहें, ऐसी लोकेशन से दूर रहें। और मेरी आप सबको ये एक अपील है, बड़ी मोदबाना अपील है कि आप भी लोगों को अपने लेवल पे ये बताएं, जो जिम्मेवार शहरी हैं
وہ بھی بتائیں، اور معزز لوگ جو ہیں وہ بتائیں لوگوں کو کہ ایسی سائٹس کے قریب بالکل نہ جائیں اور وہاں سے دور رہیں، کیونکہ اگر جب کوئی ایسا انسیڈنس ہوتا ہے اور کسی کی جان چلی جاتی ہے، کسی کا تو وہ بڑا ایک پینفل انسیڈنس ہوتا ہے سرکار کے لیے بھی اور اس فیملی کے لیے بھی۔ اس لیے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے میری ایک دفعہ پھر سے تمام عوام خاص سے یہ اپیل ہے کہ وہ اس چیز کو خاص طور پہ اس کو عمل میں لائیں اور اس پہ غور کریں، اور ایسی سائٹس آف انکاؤنٹر جو ہیں وہاں سے دور رہیں اور وہاں جانے کی کوشش نہ کریں۔ ناظرین، رخ کرتے ہیں کھیلوں کی اور۔ پاکستان پہلی بار چیمپئنز ٹرافی کا مقابلہ پانے میں کامیاب ہو گیا۔ انگلینڈ میں اس نے ٹورنامنٹ کے فائنل میں جیت حاصل کر لی۔ ہندوستان کو صرف 30 اوورز میں 180 رنز سے ہرا کر سپورٹس حلقے میں سنسنی پیدا کر دی۔ وادی میں بہت سارے مقامات پر پاکستان کی جیت پر پٹاخے سر کیے گئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آج ہماری پاکستان ٹیم کو، ہماری عوام کو جو عزت دی ہے وہی سب آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ اس طرح ہمارے لیے دعا کر رہے تھے، سب کے میسیج ہمیں ملے تھے، تو میں یہی کہوں گا پاکستان کے لیے دعا کرتے رہیں، اور اس ٹیم میں بڑی جان ہے، ان لڑکوں میں بڑی جان ہے۔ اگر آپ تمام لوگوں کی اس ٹیم کو سپورٹ ملے گی تو انشاءاللہ یہ ٹیم دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف نیا عالمی ریکارڈ بنا دیا۔ ہندوستان کو ہوا شرمناک شکست کا سامنا۔ انڈیا ٹیم کی انتہائی خراب کارکردگی سے پھر ثابت ہوا۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن اور بلے باز وراٹ کوہلی نے انگلینڈ میں چیمپئنز ٹرافی پر پاکستان فتح پر پاکستان کو مبارکباد پیش کی۔ پاکستان ٹیم کی شاندار زوردار کارکردگی کا بھی کیا اعتراف۔ ٹیم انڈیا نے جس طرح مہا مقابلے میں پاکستان کے سامنے سرنڈر کر دیا، اس سے دیش کے کروڑوں کرکٹ فینس کا یہ حال ہوا۔ میچ کے بعد لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا اور وراٹ کوہلی کے خلاف جم کر نعرے بازی ہوئی۔ کرکٹ فینس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، پورے ٹورنامنٹ میں اچھا کھیلتی آ رہی ٹیم انڈیا کے ساتھ آخر فائنل میں ایسا کیا ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ جیسے پہلے آؤٹ ہوا اس سے سب نے کانفیڈنس لوز کر دیا اور سب ہارتے رہے۔ ویسے تو ہمارا پردرشن پورے میچ میں اچھا تھا، اس لیے ہم فائنلز میں آئے تھے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا اوور کانفیڈنٹ ہو گئی اور اس لیے ہار گئی۔ انڈیا نے اچھا پردرشن نہیں دیا ہے، بس میں یہی کہنا چاہوں گی اور کچھ نہیں ہے۔ میچ کو لے کر اور آپ کتنے نراش ہو گئے ہو؟ آشا بہت زیادہ تھی، کیونکہ انڈیا آج تک پاکستان سے نہیں آ رہا ہے، بہت ٹائم بعد یہ موقع ملا ہے پاکستان کو انڈیا کو ہرانے کا، تو آشا تو بہت زیادہ تھی کہ انڈیا جیتے گی، کیونکہ فائنل اکثر ایسا کمپٹیشن ہوتا ہے جو اپنا جو سپورٹ ہوتا ہے، انڈیا نے ہمیشہ فائنل میں جیت ہے۔ شاید انڈینز اوور کانفیڈنس، ناٹ اونلی انڈین پلیئرز، ہم لوگ سبھی ایز این انڈینز بہت زیادہ کانفیڈنس میں تھی کہ نہیں اس بار تو ہمارے پاس آ گئی ہے ٹرافی، ہمارے پاس آ گئی ہے ٹرافی، پر ٹھیک ہے کبھی نراشا جنک استھتی بھی ہو جاتی ہے۔ آگرہ میں تو لوگوں نے اپنے گھر کا پرانا ٹی وی سیٹ پھوڑ کر غصے کا اظہار کیا، تو رانچی میں دھونی کے گھر کی سرکشا بڑھا دی گئی۔ جنتا سے لے کر ستارے تک اس بڑی ہار پر غصے میں دکھے۔ کچھ لوگوں نے ٹیم انڈیا کی ہار کو بھول کر ہاکی ٹیم کو پاکستان پر جیت کے لیے بدھائی دینی شروع کر دی۔ ویریندر سہواگ نے ٹویٹر پر لکھا، ہاکی ٹیم کو پاکستان پر 7-1 کی شاندار جیت کے لیے بدھائی، یہ جیت بھارتی ہاکی کو بہت آگے لے جائے گی۔ ٹینس کھلاڑی ثانیہ مرزا نے ٹویٹر پر لکھا، بھارت کرکٹ میں بھلے ہی ہار گیا لیکن ہاکی میں شاندار جیت حاصل کی، ٹیم انڈیا اور ٹیم پاکستان دونوں کو بدھائی، کھیل سب کو برابری پر لا دیتا ہے۔ ابھینیتا انوپم کھیر نے ٹویٹر پر لکھا، بہت ڈرافٹ بنائے میں نے اس ٹویٹ کے، سمارٹ باتیں لکھنے کی کوشش کی، پر سچ یہ ہے کہ ہم میچ ہار گئے، برا تو لگ رہا ہے، اور جیسا اندیشہ تھا وہ بھی ہوا۔ پاکستان کی جیت پر کشمیر کے الگاو وادیوں کو جشن منانے کا موقع مل گیا۔ شری نگر میں دیش ورودھیوں نے نہ صرف پاکستان کی جیت پر پٹاخے پھوڑے بلکہ حریت نیتا میر وائز عمر فاروق نے بھی ساتھ دیا۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی کی طرح بھلے ہی زیادہ تر یہی مانتے ہیں کہ کھیل میں ہار جیت تو لگی رہتی ہے، لیکن جس طرح بھارت پاکستان کے ہاتھوں ہارا ہے، کرکٹ پریمیوں میں اس کی ٹیس لمبے سمے تک بنی رہے گی۔
اور اس شرمناک ہار کے بعد کپتان وراٹ کوہلی میڈیا کے سامنے آئے. میڈیا کے سامنے ان کے پاس نہ تو ہار کے ذمہ داروں کے نام تھے اور نہ ہی کوئی ٹھوس وجہ تھی. ان کے پاس تھا تو صرف پاکستان کی تعریفوں کا پرندہ. پوری ہار کو بھاری بھرکم لچھے دار شبدوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش بھی صاف نظر آئی. Really had a good performance. I congratulated them in the post match. I would do the same here because they deserve to win. They certainly played really good cricket, and they also needed victories like these for them as a team. So a guy like Zaman, when he gets going, because he plays unorthodox shots, when players like that get going on their day, it becomes really difficult to stop them, because I think 80% of his shots were high risk and they were all coming off. So you can only do so much, as I said, as a bowler and a captain when that is happening, and you try to hit the best areas possible for those players. But sometimes you have to sit and say, the guy is good enough on the day to tackle everything, and you can only do so much. बुमराह ने तो 3 नो बॉल और 5 वाइड डाली. इससे पहले श्रीलंका भी लीग राउंड में पाकिस्तान को 23 रनों का तोहफा देकर टूर्नामेंट से बाहर हुआ था. क्या आपने उस मैच से सबक नहीं लिया? Yeah, I mean 25 extras is a bit too much, in a game like that, and that's something that we certainly need to take care of in future. Obviously, the same bowlers are going to play, the same guys are going to be backed, but the more consistent you get from in learning from games like this, it's better for the team in futures. क्या आपने 2 स्पिनर खिलाकर गलती की? Not at all. We created a combination after the loss against Sri Lanka. We didn't want to be too predictable from there on in the tournament, and the 2 spinners together did a good job for us. I have no regrets in playing the combination that we played today. क्या टीम के बल्लेबाजों ने मैच हराया? You've played enough to understand that your job is done. You tried your best, and then you can't control anything afterwards. And in the end, it's you have to accept and admire sometimes the skill of the opposition as well, and see that they also have come to win a game of cricket. Not that we are not playing at our best. We tried our level best, but we just couldn't make things happen today. कप्तान साहब, ये सिर्फ मैच नहीं था, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ. पूरा देश आपसे जीत की उम्मीद कर रहा था. जीत नहीं पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम लड़कर तो हारते. उम्मीद थी कि हारने के बाद हार की वजह तो बताते, जिम्मेदारों का नाम तो बताते, पर शायद आप जीत हार से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और आपके पास अब बचा है तो ये क्या. I mean, if you're happy with success and then you're completely ignoring it, and you want to ignore failures or dwell too much in it, it's not a good balance at all. So we have identified areas, even in victories, that we can improve at, and this is a loss. I mean, it's the final, so it looks magnified to everyone, but we have won before, we have lost before, and we have always learned things from all those games. So नाजरीन, फिलहाल खेल को खेल की तरह ही लेना चाहिए. अगर एक तरफ हिंदुस्तान को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें हॉकी की, तो यहाँ पर हिंदुस्तान ने बेहतरीन कारकर्दगी को साबित करके जीत को अपने नाम कर लिया है. आज आईना में बस इतना ही. कल फिर आपके रूबरू होंगे. तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को अपनी नेक दुआओं में जरूर शामिल करें. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.